مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھریلو معاملات کو چلاتے وقت بخیلی اور اسراف اس کو سامنے نہ رکھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیالہ، اللہ کے ہاں محبوب ترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ نفع مند۔ تو جہاں اسلام نے مرد کی ذمہ داری، وہاں عورت کے لیے بھی ایک اصول ہے کہ وہ خامد کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا احدثک عنی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الاحوص میں تمہیں اپنے متعلق اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وكانت عندي، جب ان کی شادی میرے ساتھ ہوئی، وكانت احب اہلہ الی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار تو بہت تھا، کیونکہ جب وہ آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھاتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ آگے لفظ کیا ہے؟ فجرت بالرحا، چکی خود چلا دیتی، حتی اثرت بیدیہا، یہاں تک کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ نشان بن جاتا۔ وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ، اور گھر کے لیے پانی لانے کے لیے انہیں چشمے سے مشکیزہ بھر کے لانا پڑتا تھا، اور مشکیزیں اٹھا اٹھا کے حتی اثرت بنحریہا، ان کے کندھے پہ نشان بن جاتے تھے۔ وَقَمَّتِ الْبَيْتِ، گھر کی صفائی بھی خود کیا کرتے تھے، حتی غبرت ثیابہا، سارے کپڑے ابرالود ہو جاتے تھے۔ وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ، اور ہنڈیاں بھی خود پکایا کرتے تھے، حتی دَكِنَتْ ثیابہا، ان کے کپڑوں پہ دھواں اور اس طرح کی چیزیں آ لگتی۔ فَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضَرٌّ، ان کو بڑی تکلیف پہنچی۔ زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مل جائے اور گھر کے باہر کام کے لیے کوئی غلام مل جائے۔ جب گھر پہنچی تو گھر میں سرتاج رسول موجود نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قصہ بتایا، جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ خود ان کے گھر تشریف لائے اور کیا فرمائے؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، تم غلام لونڈی کے چکر میں آئے تھے، میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اذا اخذتما مضاجعکما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خیر لکما من خادم، جب تم تھکاوٹ کے بعد بستر کی طرف جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا۔ غلام اور لونڈی کام کریں گے لیکن تمہارے جسم تو تر و تازہ نہیں ہوں گے، یہ پڑھ لو گے تھکاوٹ بھی چلی جائے گی اور جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، وہ تو مشکیزہ اٹھا کے لاتی، آج ہر کمرے میں ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم ہے، وہ تو آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی۔ آج تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، ایک نہیں 5 10 بوریاں آٹے کی گھر میں آ جاتی ہیں۔ آج تو شاید خوش قسمتی کوئی لوگ ہیں جو مہینہ بھر گھر میں پکا کے کھاتے ہیں اور ان کی محبت بھی رہتی ہے، وگرنہ آدھ مہینہ تو یہی کال آتی ہے کہ بس بازار سے لیتے آنا، اور صفائی کے لیے ایک نہیں 2 3 خادمات رکھی ہوئی ہیں۔ پھر بھی اللہ کا اگر شکر نہ ہو تو ایمانداری سے سوچنے والی بات ہے، پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟